آپ سمجھ رہے؟ یہ جی یہ کمال ہے. اس لیے ساتھی ہم لوگ بہت کمزور ہیں مولوی لوگ، ہم صرف چندے لیتے ہیں، یہ بہت گندی بات ہے. سمجھے؟ بندے کی کوشش کرو، بندہ کنٹرول میں آ جائے چندہ خود بخود آ جائے گا. آیا سمجھو؟ بندے جب آپ کا بڑا معتقد ہوگا اس کو پورا معتقد 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 بناؤ. پھر ان سے کہو کہ اس کلاس میں دریوں کی ضرورت ہے، قالین کی ضرورت ہے. اچھا قالین ایران کی بھی آتی ہے اور قالین پاکستانی بھی بنتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کون سا زیادہ مفید رہے گی؟ سمجھے؟ تو مرید لوگ کہتے ہیں کہ جی ایرانی قالین اچھی ہے، تو دوسرا مرید کہتا ہے یہ میرے ذمہ ہے، وہیں بیٹھا ہوا یہ میرے ذمہ. اصل مقصد یہی تھا، اصل مقصد پیر صاحب کا کیا تھا؟ یہی تھا کہ ایرانی قالین مفید رہے گی یا پاکستانی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو مقصد تو ان کو سنا کر کہ ان میں سے کون اپنے ذمہ لیتا ہے. بھائی یہاں کئی قسم کے ٹائل ہے، سوات کا پتھر بھی آتا ہے، بلوچستان کا بھی آتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کون سا مفید رہے گا؟ اتنے سادہ ہوتے ہو. سوات والا پتھر بھی آتا ہے اور بلوچستان کا پتھر، خوار پتھر بھی بلوچستان کا وہ بھی آتا ہے، کون سا زیادہ مفید رہے گا؟ تو مرید خود کہتے ہیں حضرت سوات والا بہت اچھا ہے، وہ میرے ذمہ ہے، میں لاؤں گا. مقصد یہی تھا. کیا اس پیر کو اتنا پتہ نہیں کہ سوات والا پتھر اچھا ہے؟ اس پیر کو اتنا پتہ نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ سوات والا پتھر سب سے اچھا. اصل مقصد یہ تھا کہ اس پتھر کی ذمہ داری کون لے لیتا ہے، ٹائل کون لاتا ہے؟ مرید نے کہہ دیا کہ سوات والا اچھا ہے، وہ میرے ذمہ ہے، اور یہی ہے مقصد بھی ہمارا یہی تھا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جی تمہید تو طولانی مگر قصہ مختصر، بات اتنی سی ہوئی. سمجھے؟ ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سارے مریدوں کو جمع کرو، 10,000 5,000 پھر کو. ربا ہمیں حضرت تھانوی نے بھی منع کیا، ہم کسی سے چندہ نہیں مانگتے، حالانکہ مدرسے میں قالینوں کی ضرورت ہے، تپاہیوں کی ضرورت ہے، کتابوں کی بھی ضرورت ہے. اے اللہ ہم کسی سے نہیں مانگتے. تو مانگ تو رہے ہو اور کیا. سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھے؟ تو اللہ سے الگ مانگ، ان کو چھوڑ کر پھر میں مانتا ہوں. سمجھے؟ تو اللہ سے الگ مانگ، ان کے سامنے اعلان نہ کر، تو پھر دیکھتا ہوں کہ واہ تو نبوت کے مقام پر فائز ہو چکا ہے. سمجھے بھائی جان؟ ہمیں حضرت نے منع کیا ہے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ہم کسی سے نہیں مانگتے. اپنی حاجت اور اپنی ضرورت، اپنی محتاجی کو اللہ کے سامنے ظاہر کرو، اللہ سے مانگو. بھائی یہاں قالینوں کی ضرورت ہے، ٹائلوں کی ضرورت ہے، تپاہیوں کی ضرورت ہے، لائٹوں کی ضرورت ہے، پنکھوں کی ضرورت ہے، اور ہمارے کمرے کے لیے اے سی کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں. یا اللہ تو کوئی انتظام کر لے انہی سے. یا اللہ تو انہی میں سے انتظام کر لے، انہی کے ذریعے سے. سمجھو میں؟ اگر تو اللہ سے مانگتا ہے الگ مانگ، رات کو اٹھ، ان کو جمع کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مانگتا ہوں. سمجھے؟ اتنے تو اگر ہم نے چاہے قطبی اور سلم سمجھیے نہیں سمجھیے، لیکن تیری مکاری کو ہم سمجھتے ہیں. سمجھے بھائی جان؟ سلم اور ملا حسن چاہے ہمارے سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی، لیکن تیری مکاری کو ہم سمجھتے ہیں. تو اپنے آپ کو دانا اور دوسروں کو نادان نہ سمجھ. تو اپنے آپ کو پیر دانا، دوسروں کو نادان نہ سمجھ. اس قسم کا کوئی بھی ماں کے پیٹ سے کوئی بے وقوف پیدا نہیں ہوا ہے. سمجھے؟ جتنا تیرا بڑا نام بھی ہو. خیر، لیکن بے وقوف وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی بے وقوفی کو نہ سمجھے. بولو، دوسروں کو بے وقوف سمجھے، اپنے آپ کو باوقوف، دوسروں کو بے وقوف سمجھے. سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نا حضرت اقدس کے خلیفہ مجاز ہے. مجاز کا معنی بھڑوا. بولو، مجاز کا معنی کیا ہے؟ بھڑوا. یہ حضرت کا بھڑوا ہے. سمجھے؟ میرا رب ان سے نکالتا ہے، اللہ ان کی دلوں سے نکالتا ہے کہ یہ بے غیرت ہے، اس کا پیر بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں. حضرت کے خلیفہ مجاز ہے. مجاز کہتے ہیں استعمال اللفظ فی غیر ما وضع لہ، لفظ غیر موضوع لہ میں استعمال ہو.
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ لفظ ہے مجاز مولانا. پیر مرشد ہوتا ہے مجیز، اعتماد کر کے اس کی صلاحیت تقویٰ اور طہارت کو دے کر اجازت دینے والا ہوتا ہے پیر، اور یہ ہوتا ہے مجاز، اجازت یافتہ، یہ ہوتا ہے مجاز. لیکن مجاز اور مجاز میں اس کو فرق معلوم نہیں ہے. کہتے ہیں سمجھے، ایک مولوی صاحب نے جو وہ ترمذی پڑھاتا ہے جھنگ میں، سمجھ میں آگے، اب زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے نا. جھنگ میں سب سے بڑا پیر کون سا رہتا، سمجھے؟ تو ان کے محدث اعظم نے ساتھیوں کو یہاں فون کیا کہ مولانا کو پابند کرو، میں ان سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا بابا غریب آدمی ہے، ہم لوگ آ جائیں. وہ پابند کرو، پروٹوکول اس روڈ پر ہم لوگ چونا ڈال دیں گے یا پھول نچاور کریں گے کہ ایک بہت بڑا آدمی آ رہا ہے. پھر دوسرے دن کہا کہ حضرت نے کہا کہ کوئی خاص ٹائم. میں نے کہا بابا ادھر ہی ہوتے ہیں ہم لوگ یار، سمجھے، آ جائے گا، چائے پلائیں گے اس کو، وہ کریں. تو جیسے آیا ماشاءاللہ پگڑی مگڑی حضرت کے ہاں پتہ ہے ترمذی پڑھا رہا بخارا، حضرت کے فرمایا کہ حضرت تو آپ سمجھ گئے جنگ والے، حضرت کا خلیف مجاز ہو. میں نے کہا تو حدیث پڑھا رہا اور مجاز، تو مجاز ہے؟ تو میں نے تو آپ کو مجاز سمجھ کر کے آپ کا انتظار کیا، اگر مجاز ہے تو پھر مسئلہ خراب ہے. میں تو مجاز سمجھ کر کے اب تک آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں، اتنی اہمیت، تو مجاز ہے، سمجھے، یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے اس کا تو خیال کرو، اس کا ذرا خیال کر لینا. حدیث مسند